آخر کار تنگ آ کر میری والدہ نے سخت رویہ اختیار کیا۔ اس کے ہمسایوں کی استعمال شدہ پچکی ہوئی توڑی موڑی اور گندی ٹیوبوں کو اپنے گھر میں اکٹھا ہوتے دیکھ کر وہ تنگ آ چکی تھی۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا، اور میں یہ بات سننا نہیں چاہتی کہ یہ کاروباری راز ہے۔ جو کرنا ہے جلد کرو، وگرنہ میں اس ڈھیر کو اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ میں نے اور مائک نے ماں کی منت سماجت کی کہ وہ صرف تھوڑے دن اور صبر کرے۔ جب ہمارے پاس خاصا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے گا اور ہم اپنی پیداوار شروع کر دیں گے۔ ہم نے والدہ کو بتلایا کہ ہم اس انتظار میں تھے کہ ہماری ہمسائیگی کے چند گھروں میں ٹوتھ پیسٹ ٹیوبیں خالی ہو جائیں تاکہ وہ بھی ہمیں مل جائیں۔ میری والدہ نے مجھے ایک ہفتے کی مہلت دے دی۔ ہم پیداوار کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اسے تھوڑا آگے سرکا دیا گیا۔ ہم پر سخت دباؤ تھا۔ میری پہلی کاروباری شراکت کو بے دخلی کا خطرہ تھا، اور وہ بھی میری والدہ کی جانب سے۔ مائک کا فرض تھا کہ وہ ہمسایوں کو تاکید کرے کہ وہ جلد سے جلد اپنی ٹیوبیں خالی کریں، اور وہ ان سے کہتا کہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی نصیحت کے مطابق انہیں دانت زیادہ مرتبہ صاف کرنے چاہئیں۔ میں نے پیداوار کے منصوبے کو مرتب کرنا شروع کیا۔ ایک دن میرا باپ ایک دوست کے ہمراہ اس جگہ آیا جہاں پیداوار کا عمل پورے زور شور سے جاری تھا۔ جب وہ اس کا دوست قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برتن دھکتے ہوئے کوئلوں پر رکھا تھا جس میں ٹوتھ پیسٹ کے گھولوں کو پگھلایا جا رہا تھا۔ ان دنوں ٹوتھ پیسٹیں پلاسٹک کی ٹیوبوں میں نہیں ہوتی تھیں، انہیں سیسے سے بنایا جاتا۔ چنانچہ جب اوپر کا رنگ جلا تو انہیں ایک جھوٹے آہنی برتن میں ڈال کر گرم کیا گیا، حتیٰ کہ وہ پگھل کر مائع کی شکل اختیار کر گئی، اور اپنی والدہ کے چمٹوں کی مدد سے ہم اس دھات کو ایک چھوٹے سوراخ کے ذریعے دودھ کے ڈبوں میں انڈیل رہے تھے۔ دودھ کے ڈبوں کو پلاسٹر آف پیرس سے بھرا گیا تھا، سفید رنگ کا پاؤڈر جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اس لیے پھیلا کہ پانی میں ملانے سے پہلے ہی جلدی میں میرے ہاتھ سے پلاسٹر آف پیرس کا تھیلا زمین پر گر کر پھٹ گیا اور پاؤڈر کی ایک تہہ فرش پر جم گئی۔ دودھ کے ڈبے پلاسٹر آف پیرس میں ڈھلائی کے لیے باہر کی تہہ یا دیوار مہیا کرتے۔ میرے والد اور اس کے دوست نے بغور ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم نہایت احتیاط سے گرم مائع کو پلاسٹر آف پیرس کے مسدوں میں ڈال رہے تھے جنہیں دودھ کے خالی ڈبوں میں رکھا گیا تھا۔ احتیاط سے، میرے والد نے کہا۔ میں نے اوپر دیکھے بغیر سر کو ہلا دیا۔ آخر کار انڈیلنے کا یہ عمل پایۂ تکمیل تک پہنچ گیا۔ میں نے لوہے کے برتن کو زمین پر رکھا اور باپ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ ہم وہی کر رہے ہیں جس کی آپ نے مجھے نصیحت کی، ہم امیر بننے جا رہے ہیں، میں نے کہا۔ مائک نے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اقرار کیا۔ ہم حصہ دار ہیں۔ اور پلاسٹک کے ان سانچوں میں کیا ہے؟ میرے باپ نے پوچھا۔ ذرا غور سے دیکھو، آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ میں نے ایک تھوڑے سے سانچے کو ہلکی پھلکی سرب لگائی۔ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اوپر کے حصے کو اوپر اٹھایا اور ایک سیسے کا سکہ اس میں سے نکل کر باہر گر گیا۔ اوہ میرے خدا، تم سیسے سے چاندی کے سکے بنا رہے ہو؟ یہ سچ ہے کہ ہم سیسے سے چاندی کے سکے بنا رہے ہیں، مائک نے کہا۔ کیوں؟ آپ ہی نے ہمیں روپیہ بنانے کو کہا تھا۔ میرے باپ کا دوست ایک طرف گھوم کر زور سے ہنسا۔ میرا باپ زیر لب مسکرایا اور سر کو جھٹکا۔ ہمارے سامنے آگ روشن تھی، ارد گرد خالی ٹوتھ پیسٹوں کا ڈھیر تھا۔ ہم سر سے پاؤں تک سفید رنگ کے پلاسٹر سے اٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ اس نے ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر کے سامنے کی دہلیز پر اس کے ہمراہ بیٹھنے کو کہا۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہمیں بتلایا کہ کھوٹے سکے بنانے کا مفہوم کیا تھا۔ ہمارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ غیر قانونی تھا؟ مائک نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ انہیں جانے دو، میرے باپ کے دوست نے کہا۔ شاید وہ ایک قدرتی استعداد کی نشوونما کر رہے ہیں۔ میرے باپ نے اسے گھورا۔
ہاں یہ غیر قانونی ہے، میرے باپ نے ایسے کسی کہا۔ البتہ تم لڑکوں نے ایک غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک اچھوتے خیال کو عملی جامہ پہنایا ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں اور مائک مایوسی کے عالم میں تقریباً 20 منٹ تک چپ چاپ بیٹھے رہے اور وہاں سے کاٹ کباڑ ہٹانے میں مصروف ہو گئے۔ پہلے ہی دن کاروبار شروع ہوا اور ٹھپ ہو گیا۔ پاؤڈر کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے میں میک سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال میں جیمی اور اس کے دوستوں کا کہنا ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں۔ جب میں نے یہ بات کہی اس وقت میرا باپ باہر نکل رہا تھا۔ لڑکو، اس نے کہا، تم اس وقت غریب ہوگے جب تم کوشش ترک کر دو گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم نے کچھ کیا ہے۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے اور میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش جاری رکھو، ہار نہ ماننا۔ میں اور مائی خاموشی سے کھڑے رہے۔ یہ الفاظ دل کو راحت بخشنے والے ضرور تھے، مگر سوال یہ تھا کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ڈیڈ تم امیر نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ میں نے سکول کا استاد بننے کو ترجیح دی۔ استاد عام طور پر امیر بننے کا نہیں سوچتے، ہم سے پڑھا کر خوش ہوتے ہیں۔ کاش میں تمہاری مدد کر سکتا، مگر مجھے افسوس ہے کہ پیسے بنانے کے گڑ سے میں ناآشنا ہوں۔ مائک اور میں دوبارہ صفائی میں مصروف ہو گئے۔ میں جانتا ہوں، میرے والد نے کہا، اگر تم واقعی امیر بننا چاہتے ہو تو مت پوچھو، تم مائک اپنے باپ سے پوچھو۔ میرا باپ؟ مائک نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ ہاں، تمہارا باپ؟ میرے باپ نے مسکرا کر کہا، میرے اور تمہارے باپ کا اکاؤنٹ ایک ہی بینک میں ہے اور بینک کا مینیجر تمہارے باپ کی صلاحیتوں کا بے حد معترف ہے۔ اس نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ پیسے کمانے کے معاملے میں تمہارے باپ کا ثانی نہیں۔ میرا باپ؟ مائک نے دوبارہ بے یقینی سے پوچھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوسرے امیر بچوں کی طرح نہ تو ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے اور نہ مکان؟ اچھی گاڑی رکھنے اور اچھے مکان میں رہنے سے کوئی امیر نہیں بن جاتا، نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پیسہ کمانے کا ڈھنگ جانتا ہے، میرے باپ نے جواب دیا۔ جمی کا باپ گنے کی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ مختلف نہیں، وہ ایک فرم میں کام کرتا ہے، میں حکومت کا ملازم ہوں۔ یہ کار اسے کمپنی نے خرید کر دی ہے۔ آج کل گنے کی جس فرم میں وہ ملازم ہے مالی مشکلات سے دوچار ہے اور ہو سکتا ہے جلد ہی اس کی ملازمت ختم ہو جائے۔ تمہارا باپ مختلف ہے مائک، وہ ایک مالیاتی سلطنت بنانے میں لگا ہے اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو جلد ہی وہ ایک بہت دولت مند شخص بن جائے گا۔ اس پر میں اور مائک ایک بار پھر پرجوش ہو گئے اور اپنی کاروباری کاوش کے کوڑا کرکٹ کو زیادہ تندہی سے صاف کرنے لگے۔ اس دوران ہم بات چیت کرتے رہے کہ کب اور کہاں مائک کے ڈیڈ سے ملا جائے۔ مصیبت یہ تھی کہ مائک کا باپ کام میں اس قدر مصروف رہتا کہ وہ دیر گھر آتا۔ اس کے باپ کا ایک اور جنرل اسٹور تھا، ایک بلڈنگ کمپنی تھی، پوسٹ اسٹور تھے اور وہ 3 ریسٹورنٹوں کا مالک تھا اور ان ریسٹورنٹوں کی بدولت اسے گھر آنے میں دیر ہو جاتی۔ صفائی کے بعد مائک بس پکڑ کر گھر روانہ ہوا۔ اس رات اس نے طے کر لیا تھا کہ جب اس کا باپ گھر لوٹے گا تو وہ اس سے اس سلسلے میں بات کرے گا اور اس سے امیر بننے کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ مائک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو ہی وہ اپنے ڈیڈ سے بات کرے گا تو فون پر مجھ سے رابطہ کرے گا۔ رات 8:30 پر فون کی گھنٹی بجی۔ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، اگلے ہفتے، اور میں نے فون رکھ دیا۔ مائک کے والد نے ہم دونوں سے ملاقات کی حامی بھر لی تھی۔ ہفتے کو صبح 7:30 بجے میں غریب علاقے کی طرف جانے کے لیے بس میں سوار ہو گیا۔